جی سامعین کرام السلام علیکم۔ SFM 103 ملتان کا لائیو اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان اسرار چودھری۔ جی جناب، آج جمعرات کا دن ہے اور خاص کر آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام لے کر آتے ہیں میڈیکل میٹرز۔ ہر بار ایک خاص مہمان شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سفید شہباز خان۔ جی جناب، آپ آنکھوں کے سرجن ہیں، آنکھوں کے ماہر ہیں اور خاص کر آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عشوب چشم جو ہے وہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز بھی ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور مزید آپ کی آنکھوں کے حوالے جو آپ جاننا چاہیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈیوز میں۔ بہت شکریہ جناب۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکریہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک پہ بات کریں، تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو اپنے حوالے سے بتائیے گا، آپ نے اسکولنگ کہاں سے حاصل کی، کہاں سے تعلق ہے اور کہاں کہاں آپ نے سرو کیا؟ جی بیسیکلی میرا تعلق ملتان سے ہی ہے۔ ملتان پبلک اسکول سے میں نے پڑھا، اس کے بعد بھاولپور میں قائد اعظم میڈیکل کالج سے میں نے گریجویشن کی ہے اور FCPS کی ٹریننگ میں نے نشتر سے حاصل کی ہے۔ 2019 میں میں نے FCPS پاس کیا تھا اور اس کے بعد سے میں ایز کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور کہاں کہاں سرو کیا آپ نے؟ آج کل میں مختار شیخ ہاسپٹل پہ کنسلٹنٹ آئی سرجن کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور آئی میں تقریباً میرا 5 سال کا ایکسپیرینس ہے اور یہاں پہ بڑا اچھا ایکسپیرینس میرا مختار شیخ میں ابھی فی الحال۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ بیسیکلی یہ پنک آئی کیا ہے؟ یہ کوئی پنک کلر کی آنکھ ہے یا کیا ہے اس کو؟ جی، یہ اس کے لیے ایک کامن ٹرم پنک آئی کی یوز کی جا رہی ہے۔ اصل میں ہم میڈیکل ٹرمینالوجی جو اس کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہے وائرل کنجکٹیوائٹس، اور اردو میں اس کو عشوب چشم بھی کہتے ہیں۔ جی، اور اس میں بیسیکلی جو ہے یہ ایک انفیکشن کے طور پہ پھیلتا ہے۔ اور اس کی ٹائپ ذرا بتائیے ہمارے سننے والوں کو، کسی کیا ٹائپ ہیں، اس کی ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں 3 بڑی اقسام اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو انفیکشن کے طور پہ جس میں وائرس اور بیکٹیریا آ جاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک وائرس، ایک بیکٹیریا اور ایک الرجی۔ تو یہ جو آج کل عشوب چشم ہم دیکھ رہے ہیں جو آج کل بہت پھیل رہا ہے، یہ بیسیکلی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام ایڈینو وائرس ہے۔ یہ عام فلو کی طرح ہی جیسے ہمارے نزلہ زکام والا، کھانسی والا وائرس پھیلتا ہے، یہ اسی طرح کا ایک وائرس ہے، اس کی ایک قسم ہے۔ دوسری جو بیکٹیریل ہے وہ مختلف بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور تیسری الرجی، جیسے لوگوں کو چھینکیں یا کھانسی وغیرہ کی الرجی ہو جاتی ہے یا جلد کی جیسے الرجی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح آنکھوں میں بھی اگر الرجی ہو جائے تو اس طرح کی عشوب چشم جیسی علامات آ سکتی ہیں۔ تو یہ اس کے ٹائپس میں نے پوچھی تھی، کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں؟ تو ایک وائرل ٹائپ ہو گئی اس کی، دوسری بیکٹیریل اور تیسری الرجک۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اسپریڈ کرتا ہے، یہ اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو بتائیے کہ اس کی کیا کیا نشانی ہے، کسی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ عشوب چشم ہو چکا ہے؟ ہاں جی، اس میں جو وائرل والا کنجکٹیوائٹس ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتا ہے۔ بیکٹیریل بھی پھیل سکتا ہے لیکن اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا، اور جو الرجک کنجکٹیوائٹس ہے وہ لوکلائزڈ رہتا ہے، یعنی صرف ایک شخص کو ہوتا ہے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں پھیلتا۔ ہم لوگ جس چیز کی وجہ سے زیادہ پریشان ہیں اور اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، وہ وائرل کی ہی اویئرنیس ہے، کیونکہ یہ بہت تیزی سے لوگوں میں پھیلتا ہے۔ اور علامات کی اگر بات کریں تو ان کی تینوں کی کچھ علامات تو اوور لیپنگ ہیں، باقی کچھ میں ہم ڈفرینشیٹ دیکھ کے چیک کر کے پیشنٹ کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ کون سی ٹائپ ہے۔ تو جو کامن علامات ہیں ان میں آنکھوں کا لال ہو جانا، آنکھوں میں سے پانی نکلنا، آنکھوں میں درد ہونا یا آنکھوں میں سے ریشہ آنا، یہ علامات تینوں میں آ سکتی ہیں۔ لیکن جو اسپیسیفک وائرل کنجکٹیوائٹس کی علامت کہیں گے تو اس میں جو پانی جس طرح کا آتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے اور اس میں خارش نہیں ہوتی، آنکھ چپکتی نہیں ہے۔ جو بیکٹیریل ہے اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر پس کی طرح ایک پڑ گئی ہے، تو وہ کیونکہ پس ہے، ریشہ ہوتا ہے، وہ آنکھ چپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو الرجی ہے وہ کیونکہ
ہماری پولوشن اور ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے یا پولن کی وجہ سے یا اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کو جیسے پیٹس سے الرجی ہوتی ہے یا کسی اسپیسیفک کپڑے سے الرجی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو اس میں پھر خارش کا ایک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اور اس میں آنکھ میں سوزش جو ہے وہ پلکوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ان علامات کی وجہ سے ہم ان تینوں میں فردر مطلب ڈویژن کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے بڑھنے میں یا گھٹنے میں موسم کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ ہاں جی، موسم کا اس سے تعلق جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ الرجک کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ الرجی کا موسم زیادہ تر اسپرنگ کا جو بہار کا موسم ہے یا گرمیوں میں، ان موسم میں جو ہے الرجی کے مریض زیادہ آتے ہیں اور الرجی زیادہ سویئر ہو جاتی ہے ان موسم میں. لیکن خاص طور پہ جو وائرل جو آج کل اشبہ چشم پھیلا ہے، اس کا اسپیسیفکلی اس طرح موسم سے تعلق نہیں ہے، یہ کسی بھی موسم میں نظر آ سکتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اس دفعہ بارشیں کم ہوئی ہیں جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم، تو بارشوں کا کم ہونا بھی ایسی بیماریوں کو، وائرل بیماریوں کو بڑھاتا ہے؟ بارشیں کم ہونے سے تو میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ بارش اگر تھوڑی زیادہ ہو، موسم ہیومڈ ہو جائے، تو موسم میں اگر نمی کا زیادہ تناسب زیادہ ہو تو اس سے کہ وائرس کی جو افزائش ہے اس کا موقع زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھیلتا ہے. لیکن ڈائریکٹلی اس کا کوئی ریلیشن موسم کے ساتھ یا بارش کے ساتھ نہیں بنتا. جیسے احتیاطی تدابیر کہتے ہیں جی، کالی اینک لگا لیں، چشمہ لگا لیں، کیا ایک دوسرے کو دیکھنے سے، آئی کانٹیکٹ سے بھی بیماری بڑھتی ہے؟ نہیں، یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، یہ مت ہے کہ چل رہی ہے؟ ایگزیکٹلی یہ مت ہے، اس کو تھوڑا سا دور کرنے کی ضرورت ہے کہ کالا چشمہ لگانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ دیکھنے سے دوسرے کی آنکھ میں نہیں پھیلتا. کالا چشمہ آپ ویسے لگا سکتے ہیں کہ سامنے والے کو ظاہر ہے دیکھنے سے برا نہ لگے کہ آپ کی آنکھ سوزش اتنی ہوئی ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھنے سے نہیں پھیلتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی پریونشن کیا ہے، کہ اگر یہ ہو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ تو بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہوگی بیسکلی پھیلتا کیسے ہے. تو پھیلنے کے بارے میں ایک تو جس طرح ہم نے یہ ابھی ڈسپروو کیا ہے کہ یہ دیکھنے سے نہیں پھیلتا. تو اصل میں یہ پھیلتا کس چیز سے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے جو ہماری آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اس کو اگر ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے تو اس کے ذریعے پھیلتا ہے. اب وہ دوسرے شخص تک منتقل ہونے کا ایک ذریعہ ہاتھ ملانا ہو سکتا ہے، یا آپ کے ہاتھ جس سرفیس پہ لگے ہیں، فار ایگزامپل ٹیبل کے اوپر لگے ہیں یا گلاس آپ نے پکڑا ہے، چمچ استعمال کیا ہے، ان کے اوپر وہ جراثیم چلا جائے گا. جیسے ہی وہ دوسرا شخص استعمال کرے گا یا ٹیبل پہ ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ پہ منتقل ہو جائے گا. اور اس کے ہاتھ سے بھی جو مزے کی بات ہے کہ وہ ہاتھ سے ڈائریکٹ آپ کی آنکھ تک خود تو نہیں ٹریول کر سکتا، اگر آپ آنکھ کو چھوئیں گے تو ہی آپ کی آنکھ میں جائے گا. تو پریونشن کے لیے جو سب سے آسان حل ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فیس کو اور اپنی آنکھوں کو چھوئیں نا. یعنی اگر آپ ہاتھ اپنی آنکھوں تک نہیں لے کے جائیں گے تو وہ وائرس آپ کے ہاتھوں تک رہے گا، اور جب آپ ہاتھ دھو لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا. کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تو کسی اور تک بھی نہیں جا پہنچے گا. ہاتھ کوشش کریں نہ ملائیں، جب جن کو خاص طور پہ ہوا ہے، جن کی آنکھیں خراب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں سے ہاتھ نہ ملائیں، اور اگر ملا بھی لیا ہے تو آپ فوراً سینیٹائز کر لیں یا ہاتھ صابن سے دھو لیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ہمیں کمرشل بریک کی جانب جانا ہے. کمرشل بریک ہے، اس کے بعد یہیں سے پروگرام کا سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے منقطع ہو رہا ہے. جی کمرشل بریک. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی کہ یہ پھیلتا کیسے کیسے ہے، آپ نے ہمیں بتایا اور سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. تو اور کیا کیا کازز ہو سکتے ہیں اس کے پھیلنے کی؟ اچھا، اس میں بچوں میں خاص طور پہ جس طرح ہوتا ہے، ہم اسکولز میں آؤٹ بریکس دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ایک کی آنکھ میں شروع ہوا اور اس سے پھر بہت سارے لوگ اور ایک کے بعد ایک انفیکٹ ہوتے گئے. تو اس میں جو باقی اور سورسز ہیں وہ پرسنل ہائیجین کی جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ٹاول ہے یا جو بچے سوتے ہیں تکیہ ہے، تکیہ کور، تو بیڈ شیٹس ہیں، تو ان کے اوپر بھی یہ جراثیم ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اور جو بچے ساتھ ساتھ کھیلتے ہیں بہت قریب یا سوتے اکٹھے ہیں تو ان میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فیس پہ جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ گلاسز لگاتے ہیں، آپ کنٹیکٹ لینس یوز کرتے ہیں یا میک اپ کرتی ہیں خواتین، تو جو بھی چیز فیس کو ٹچ کر رہی ہے اس میں چانس ہے کہ اس پہ جراثیم جا سکتے ہیں. تو اس میں پریونشن کی وہی چیزوں
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ہائیجین کی بات کی ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا عام سینیٹائزر یا عام سوپ استعمال کرنا کافی ہے؟ اگر استعمال کرتے ہیں اس کو تو اس کے استعمال کا طریقہ کیا؟ ہاں جی، اس میں بھی ایک لوگوں کی ایک مت سمجھ لیں کہ ہم خاص طور پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جی بہت سارے خاص صابن آ گئے ہیں جس میں اینٹی بیکٹیریل صابن بھی ہیں، اینٹی سیپٹک سوپس بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کی اپنی ایک افادیت ہوگی، لیکن جو وائرس کو جسے کہہ لیں مارنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کوئی بھی صابن اس میں کام کر سکتا ہے، مطلب کوئی بھی عام صابن کام کر سکتا ہے. لیکن جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کے لیے آپ کو کم از کم 30 سیکنڈ ریکمینڈ ہم کرتے ہیں کہ 1 منٹ تک صابن سے ہاتھ دھوئیں، لیکن کم از کم 30 سیکنڈ میں یہ وائرس ختم ہوتا ہے. اگر آپ جلدی میں اس سے کم ٹائم میں کریں گے تو آپ چاہے جتنا مرضی اچھا صابن یوز کر لیں اس کا فائدہ نہیں ہے. تو 30 سیکنڈ تک صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونے ہوں گے. اور سینیٹائزرز میں بھی اس طرح ہے کہ آپ سینیٹائزر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ کہ ہاتھ پوری طرح کور ہو اور اس کو پھر ڈرائی ہونے دیں. اگر آپ اس میں بھی جلدی کرتے ہیں کہ اس کو آپ ڈرائی نہیں ہونے دیتے اور اس کے بعد یہ ہاتھ دھو لیتے ہیں تو اس کا پھر افیکٹ ختم ہو جائے گا، پانی سے پھر اس کا افیکٹ ختم ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سن گلاسز جو ہیں وہ پہننے سے انفیکشن میں کوئی کمی جاتی یا کوئی یا حفاظت؟ جی جی، سن گلاسز کا فائدے 2-3 طرح سے مل سکتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فائدہ اس کا سورج کی یا تیز روشنی جو ہے وہ آنکھ میں اگر آپ کو چبھتی محسوس ہو رہی ہے جس کی علامت ہے کہ آنکھ سوزش والی آنکھ ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کی روشنی آپ کو چبھن محسوس کر سکتی ہے، تو اس سے آپ کو بچت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھنے والے کو ظاہر ہے برا نہیں لگتا کہ آپ کی آنکھ اتنی لال ہے اور وہ دیکھنے میں بری لگتی ہے. تیسرا ایک فائدہ ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اینک اگر بڑی ایک لگائی ہوئی ہے تو آپ بے دہانی میں بھی اگر اپنا ہاتھ آنکھ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ اینک روک لے گی ایک طرح سے، وہ آپ کو ایک رکاوٹ آ جائے گی اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے آنکھ کو ہاتھ نہیں لگانا. تو اس کے فائدے ہیں. ظاہر اگر کسی کو انفیکشن ہوا ہے تو ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جب تک آنکھیں لال ہیں، آنکھ سے پانی آ رہا ہے، آپ کو پرابلم فیل ہو رہا ہے، اس وقت تک آپ بڑا سائز کا ایک کالا چشمہ ضرور استعمال کریں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے شوب چشم تو کتنا وقت لیتا ہے؟ اچھا، اس کا جو وائرس کا اسپریڈ کا لائف اسپین جسے کہہ لیں وہ ہے، وہ کم از کم 7 ڈیز اور میکسیمم 15 ڈیز تک یہ رہتا ہے. اور اس کی علامت وہی آنکھ کا سرخ ہونا جو ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے کہ اس وقت وائرس جو ہے وہ ایکٹیولی اسپریڈ کر سکتا ہے. اس میں تھوڑی سی ایک اور مت اور ایک پرابلم بھی کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے ہر شخص جو ہے جس کو انفیکشن ہوتا ہے وہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے جا کے کوئی بھی ڈراپ اگر لے لیتا ہے اور وہ آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کی سرخی ختم ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ اب آنکھ نارمل ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو وائرس کا اسپریڈ کا ٹائم ہے وہ اپنا پورا ہفتے سے 15 دن والا وہ پورا کرتا ہے. یعنی اگر آپ کی آنکھ میں ایک دفعہ انفیکشن ہوا ہے اور اب آپ کی آنکھ 2 یا 3 دن کے اندر سرخی ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو مسلسل 15 دن تک آبزرو کرنا ہے، کیونکہ وائرس پھر بھی اسپریڈ کر سکتا ہے. یعنی آنکھ کے سرخی ختم ہونا جو ہے وہ ایک اوتھینٹک علامت نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ڈراپس ڈالنا شروع کر دی ہیں تو اس سے سرخی تو ختم ہو جائے گی لیکن وائرس اسپریڈ پھر بھی کرتا رہے گا. تو احتیاطی تدابیر چھوڑنے کی جو بالکل وہ جو ہے نا گنجائش نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وائرس جو ہے اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ وائرس کی جیسے بہت آپ کو باقی گلا خراب ہونا اور نزلہ زکام وغیرہ کی بھی ٹریٹمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ وائرس کی اسپیسیفک کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک بنی نہیں ہے. ہم جتنی بھی ٹریٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ سپورٹیو ہوتی ہیں اور اس میں اگر بیکٹیریل انفیکشن ساتھ ہو تو اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. تو وائرس کی ٹریٹمنٹ کو ہم جسٹ یہ کہتے ہیں کہ سپورٹیو میں. اب سپورٹیو سے کیا مراد ہے کہ آپ آنکھوں کو ایک تو وہی احتیاط جو ہے کہ صاف رکھیں، ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوئیں، صابن سے ہاتھ دھوئیں اور آنکھوں کو بھی صاف رکھیں اور اس کو پھیلنے سے روکیں. تو یہ وائرس اپنا ٹائم لیتا ہے، وائرس کسی بھی دوائی سے ختم نہیں ہو سکتا. یہ اپنے کم از کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 15 دن جو ہے وہ ختم ہونے میں لے گا. کیا ڈاکٹر صاحب اس سے آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، اس میں بہت کم چانس ہوتا ہے. اس میں زیادہ تر یہ خود سے سیلف ریزالونگ کہتے ہیں ہم اس کو، یعنی خود سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے.
لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں آنکھ کا اگلا پردہ یا کارنیا جس میں اگر متاثر ہونا شروع ہو جائے تو اس میں بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت کم ریش ہوتی ہے، اور اس کو ہم اگر ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو یہ ایزیلی ڈیٹیکٹ کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، عام فلو کی طرح، عام وائرس کی طرح کیا اس کی بھی کوئی ویکسینیشن ہے؟ ہاں جی، وائرسز کی جیسے بہت ساری ویکسینیشنز سامنے آتی رہتی ہیں اور لوگ لگواتے بھی ہیں، لیکن اس وائرس کے بارے میں ابھی تک یہی ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی ایسی ویکسین نہیں بنی کہ جس سے آپ اس کو پریونٹ کر سکیں، تو ابھی تک ہے تو صرف احتیاطی تدابیر ہی، آپ بچاؤ ہی واحد ذریعہ ہے جس سے آپ اس وائرس سے بچ سکتے ہیں، ویکسین اس سے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ عرق گلاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آنکھوں پہ استعمال کرنا چاہیے کیا؟ اس کے اثرات ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ آپ نے سنا ہوگا بھی، جیسے ہی مطلب انفیکشنز پھیلتے ہیں، وائرس کا کنجکٹیوائٹس آشوب چشم آتا ہے، عرق گلاب لوگ فوراً یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عرق گلاب میں یہ ضروری ہے کہ آپ اگر یوز کرنا چاہیں تو وہ ایک اچھے سورس سے، اوتھینٹک سورس سے ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ ہم ایسنس وغیرہ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم نے ایسے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں وہ ہم آنکھ میں کوئی مطلب خوفناک قسم کی کمپلیکیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سے قطرے ڈالے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو صرف عرق گلاب ڈالا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ملاوٹ مزید کر رہے ہیں، یعنی وہ عرق گلاب اگر تو آپ کو اوتھینٹک اصلی اچھی سورس سے مل رہا ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر اچھی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہیں، اور وہ فریش ہونا بھی بہت ضروری ہے، یعنی یہ اگر آپ کر رہے ہیں استعمال تو وہ بالکل 3 یا 4 دن کے اندر اندر استعمال کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکارڈ کر دیں، آپ اس کو رکھ نہیں سکتے۔ باقی جتنے بھی پیچیدگیاں آ رہی ہیں وہ اس میں کچھ ملاوٹ ہونے سے یا اس کے فریش نہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہیں، ہم اسی وجہ سے پھر ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے کوئی ڈراپس یا عرق گلاب لینے کی بجائے آپ باقاعدہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اور اس کے بعد ہی آنکھ میں کوئی ڈراپ ڈالیں۔ سر، آئی ڈراپس جو ہیں اگر کھل جائیں کتنے دن تک استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو فریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، آئی ڈراپس کی جو لائف ہوتی ہے اگر وہ ایک دفعہ کھول لیں تو کمپنیز ریکمینڈ کرتی ہیں کہ وہ آپ 1 مہینے تک یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینے سے پہلے بھی اگر آپ نے یہ آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ ڈراپ کی جو کلر جو پہلے دن تھا وہ چینج تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر ڈراپ کا کلر اس میں پیلا پن آ رہا ہے یا کلر چینج ہو رہا ہے تو اس میں وہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا جو بھی انفیکشن ہے، وائرس ہے یا بیکٹیریا ہے، وہ ڈراپ میں بھی منتقل ہو گیا اور اس میں بھی وہ ایک طرح سے کالونیز بننا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ خود انفیکشن کا سورس بن سکتا ہے۔ تو آپ ایک تو یہ آبزرو کریں گے کہ ڈراپ کا کلر چینج نہ ہو، اور دوسرا 1 مہینے سے زیادہ ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ ڈراپ کو یوز کریں، یعنی ایک دفعہ کھولنے کے بعد آپ 1 مہینے کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیں، اگر دوبارہ استعمال کریں گے تو وہ انفیکشن کی سبب بن سکتا ہے۔ فریج میں رکھا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، فریج کا اس طرح ہے کہ باقی ڈراپس تو جیسے کالم ہوتی ہے کہ قطرے ہیں وہ لوگوں نے مستقل ڈالنے ہوتے ہیں، اور وہ کئی مہینے بھی ایک ڈراپر چلانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے تو ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں، وہ اسپیسیفک ہر ڈراپ نہیں آپ فریج میں رکھ سکتے، وہ کچھ ڈراپس کو آپ کو رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ خاص طور پہ جو اب اشوب چشم کے سلسلے میں جو ہم ڈراپس یوز کر رہے ہیں، جو وائرل کنجکٹیوائٹس ہے، اس میں ہم یہ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو جو آپ ڈراپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ ڈال رہے ہیں یا آپ کی آنکھ میں کوئی بھی جو بھی ڈال رہا ہے، وہ اس کو احتیاط یہ کریں کہ اس کو سپریٹ رکھیں، یعنی اس کو فریج میں رکھنے کی بجائے، کیونکہ فریج ایک کامن جگہ ہے جہاں پہ اور لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں، فریج میں اور بھی کھانے کی چیزیں اور برتن وغیرہ پڑے ہیں، تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب ڈراپ ڈال رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ وہ وائرس جو ہے وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھوں سے ڈراپر کے اوپر لگ جائے، تو وہ ڈراپر انفیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسی سائٹ پہ جگہ پہ رکھیں جہاں پہ اور لوگ اس کو یوز نہ کر سکیں، خاص طور پہ بچوں کے ہاتھ وہ مطلب نہ ٹچ کریں اس کو، یعنی ایک سائٹ پہ کسی الماری میں یا دراز میں اس کو رکھیں، فریج میں ریکمینڈ نہیں کریں کہ وائرل کنجکٹیوائٹس کے لیے جو آپ کو ہم علاج کوئی ڈراپس دیں تو وہ آپ نہ رکھیں تو اچھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک ہی ڈراپر کے ساتھ پوری فیملی کیا قطرے ڈال سکتی ہیں آنکھوں میں؟ ہاں جی، یہ بھی ایک کامنلی بہت دیکھا جاتا ہے، اور مجھ سے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ آپ نے جو ایک ڈراپ ہمیں لکھا ہے ہم کیا یہ دوسروں کو بھی ڈال سکتے ہیں؟ تو اس میں یہ کہ بیماری کی ایک تو یہ اوبیسلی ہوتا تو اسپریڈ ایک ہی بیماری ہے وہ ساروں کو ہو رہی ہے، لیکن اس کی سیویرٹی ہر کنڈیشن میں ہر پیشنٹ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے
کسی میں بہت زیادہ ہوتی ہے جس میں ضرورت ہے، اور کسی میں تھوڑی ہوتی ہے جس میں ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر فار ایگزامپل جس کو بہت زیادہ یہ سویئر انفیکشن ہوا ہے اور وہ ڈراپ ڈالتا ہے اپنی آنکھ میں، اور اس کے بعد وہ دوسرا شخص جس کو ڈراپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت معمولی سا انفیکشن ہے جس نے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے، وہ ڈراپ پر وہ دوسرا بندہ یوز کرے گا تو وہ جراثیم اس کی آنکھ میں بھی جا سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈراپس یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ باقی لوگوں کے لیے کون سے ڈراپس یوز کرنے چاہیے. اور اگر ایک جیسے ہی قطرے یعنی سملر ڈراپس بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے کہ سیم قطرے ہیں، آپ ساری فیملی والے یوز کر سکتے ہیں، مطلب اکٹھے آپ ہیں آپ نے چیک کروا لی ہے اور سب کو ایک جیسی ہی کنڈیشن ہے اور سب کے ایک ہی ڈراپس ٹھیک ہیں، تو بھی آپ بوٹلز ان کے لیے الگ الگ ہی رکھیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ خاص کر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہے اس کا، اور خاص کر اس کی کوئی میڈیسن کیپسول یا ٹیبلٹس ہیں جو اس کو جلد سے جلد ٹھیک کر سکیں؟ ہاں جی، نہیں میڈیسن اور کیپسول اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. لوگ میں اس میں بھی زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اینٹی بایوٹکس کھانا شروع کر دیتے ہیں، مطلب جیسے ہی اشوب چشم ہوا اس کے لیے اینٹی بایوٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، خاص طور پہ اورل کا، اور یہ لوکلائزڈ آنکھ کی ہی انفیکشن ہے اور آنکھ کی ہی ڈراپس ہم دیتے ہیں، اور وہ بھی اینٹی بیکٹیریل ہم نہیں دیتے جب تک اس میں سپر ایڈڈ انفیکشن ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی وائرس کی وجہ سے اسٹارٹ ہوا، آنکھ میں سوزش شروع ہوئی، آنکھ کا اگلا جو پردہ ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوا، اس کے بعد بیکٹیریا آتا ہے اور پھر انفیکٹ کرتا ہے. تو وہ ایک اینٹی بیکٹیریل نہ آپ کو ٹیبلٹس یا کیپسولس کھانے سے فائدہ ہوگا اور نہ ڈراپس ڈالنے سے فائدہ ہوگا. اگر ڈاکٹر یہ سمجھیں گے کہ یہ اب انفیکشن بیکٹیریل ٹرانسفر ہونا شروع ہو گیا، یعنی یہ سپر ایڈڈ انفیکشن ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ہم ریکمینڈ کریں گے. اور جہاں تک بات ہے اس کے سائڈ افیکٹس کی، تو ڈراپس کی مختلف ڈراپس کی اقسام ہوتی ہیں. اس میں کچھ ہم ڈراپس جن کو آرٹیفیشیل ٹیئرس کہتے ہیں اور کچھ جیسے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم دونوں ڈراپس ریکمینڈ کر سکتے ہیں. اشوب چشم کی ٹریٹمنٹ میں دونوں یوز ہوتے ہیں. تو آرٹیفیشیل ٹیئرس کا اٹ سیلف تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ پرزرویٹیوز ایسے ہو سکتے ہیں جو مسلسل ڈالنے سے، زیادہ عرصہ ڈالنے سے نقصان کر سکتے ہیں. اس میں بھی دن میں 6 مرتبہ سے زیادہ اگر ڈراپ آپ کو ڈال رہے ہیں تو اس میں نقصانات زیادہ آنے کا خطرہ ہے. 6 دفعہ سے کم اگر استعمال ہیں تو اس میں چانسز کم ہیں. دوسرا اب جو اسٹیرائڈز ہیں، یہ ایک اویئرنیس کے لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ اسٹیرائڈس کا مسلسل 10 سے 15 دن سے زیادہ کا استعمال جو ہے وہ ایک سویئر کمپلیکیشنز کی طرف لے کے جا سکتا ہے، جس میں آنکھ کا اگلا پردہ متاثر ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کالا موتیا ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹرز بھی جو بھی ڈراپس ریکمینڈ کرتے ہیں وہ میکسیمم 15 دن کے لیے کرتے ہیں. اس کے بعد کانٹیکٹ لینسز جنہوں نے لگائے ہوتے ہیں کیا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈراپس؟ ہاں جی، کانٹیکٹ لینس کا اسی طرح ہی ہے جیسے وائرس کا اسپریڈ جو ہے کانٹیکٹ لینس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں جیسے خواتین لگاتی ہیں، تو جب اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا تو ایک تو آپ کانٹیکٹ لینس لگانا چھوڑ دیں فی الحال، جب تک آنکھیں آپ کی ریڈ ہیں آپ کانٹیکٹ لینس نہ یوز کریں. اور اگر آپ کے جو کانٹیکٹ لینس کے دوران اگر آپ کو یوز کرتے ہوئے انفیکشن ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ کانٹیکٹ لینس بھی ڈسکارڈ کر دیں. نہ صرف وہ کانٹیکٹ لینس بلکہ اس کا کنٹینر اور اس کا جو لیکوڈ ہے وہ بھی ڈسکارڈ کریں اور آپ نئے کانٹیکٹ لینس پھر پرچیز کر کے یوز کریں. اور اوبویسلی جیسے باقی چیزوں کا ہوتا ہے کہ پرسنل ہائیجین کی چیزیں، کانٹیکٹ لینس بھی کسی اور کے آپ شیئر نہ کریں. اور اس کے ساتھ ڈراپس یوز کرنے کا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے اگر کانٹیکٹ لینس لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی ڈراپ ڈال سکتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ ڈراپس آپ ڈال سکتے ہیں لیکن سارے ڈراپس نہیں ڈال سکتے. اس میں جو ڈراپس کانٹیکٹ لینس کو خراب کر سکتے ہیں وہ سسپینشن فارم میں ہوتے ہیں. تو کچھ ڈراپس جو سولوشن میں ہوتے ہیں وہ تو ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن سسپینشن میں ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں، ڈرائی پارٹیکلز، جو کہ کانٹیکٹ لینس کے اوپر چپک سکتے ہیں اور اس کو خراب کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کیا کام کر رہا ہے اور ایک ہی چھت تلے کیا کیا سہولیات میسر ہیں؟ ہاں جی، مختار شیخ ہاسپٹل میں آئی ڈپارٹمنٹ ہمارا پوری طرح فعال ہے.
مختار شیخ میڈیکل سینٹر پہ بھی ہماری آئی کی سروسز اویلیبل ہیں. ہم اس وقت یہاں پہ او پی ڈی آئی کا جو او پی ڈی ہے اس میں آشوب چشم جیسے چل رہا ہے اس کی علاج، اس کا تشخیص اور اس کی ساری فیسلٹیز ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ جیسے لوگوں کی بچوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. آنکھ میں سفید موتیا یا کالا موتیا آتا ہے، اس کی تشخیص اور اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ بچوں میں بھینگا پن اور بڑوں میں شوگر کے جو آنکھ کے پچھلے پردے پہ اثرات ہیں اس کی تشخیص اور اس کے علاج کی سہولت بھی موجود ہے. اس کے علاوہ آنکھ کی پانی کی نالی بند ہونے کا جو پرابلم ہوتا ہے، جیسے بچپن سے کئی بچوں کو آنکھ سے پانی آتا رہتا ہے یا بعد میں آنکھ سے پانی آنے کا جو مسئلہ ہے اس کا بھی علاج ہم یہاں پہ ہاسپٹل میں کر رہے ہیں. تو ایک ہی جگہ پہ آپ کو یہ تشخیص اور علاج کی ساری سہولیات موجود ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے آ کر اپنے قیمتی وقت سے ہمارے سننے والوں کو بہت مفید معلومات دی. بہت شکریہ جناب. تھینک یو سو مچ. جی سامع کرام، ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ آشوب چشم ہے کیا، پنک آئی ہے کیا، کیسے بچا جا سکتا ہے، کیسے علاج کیا جا سکتا ہے، مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں. انشاء اللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے میزبان اسرار چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.